بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اور سامعین. بات کریں گے، پروگرام ہے آپ کی پیش خدمت ہے. اور اس وقت آپ دیکھتے ہیں سب سے زیادہ جو یوتھ کی، یعنی اگر ہم اوورال دیکھیں تو ہمارے ہاں 40 سال تک جو یوتھ ہے وہ 80% ہماری یوتھ ہے. اور اس کے لیے جتنے بھی پروگرامز ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اور ان کے ساتھ جو تشریف رکھتے ہیں سید جاوید حسن صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور وہ چیئر پرسن ہیں، نیوٹیک کے چیئرمین ہیں. اور ان کی سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے جو تھرڈ بیچ ہے اس وقت نیوٹیک کا، اس میں کتنے نوجوانوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، ہائی ٹیک کے کون کون سے کورسز ہیں اور کنونشنل کون سے کورسز ہیں. سید جاوید حسن صاحب ہمارے سے موجود ہیں، نیوٹیک کے چیئرمین ہیں. جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ تیسرا نوید. بیچ آپ کا جو ہے وہ اب کنٹینیو ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز جو ہے وہ مزید نوجوانوں میں جوش و خروش بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو کیا ابھی جو آپ 60,000 لوگوں کو کرنے جا رہے ہیں ہائی ٹیک میں اور کنونشنل کورسز میں 3 منتھس اور 6 منتھ، کس طرح کی آپ کی اس وقت کی فیڈ بیک کس طرح کی آ رہی ہے؟ جو ابھی تک جو ہے فیڈ بیک تو بہت پازیٹیو آئی. ڈفرینٹ نمبرز ہیں امپلائمنٹس کے بھی، اس لیے کہ کافی حد تک یہ پرابلم ہوتی کہ جو فری لانس کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ ایکچولی فری لانس کر رہے ہیں، وہ بتاتے نہیں ہیں. مگر رینج ہے کوئی 60% to 80% امپلائمنٹ کی. آئی تھنک کافی سارے جو لوگ جو نہیں جواب دیتے ہیں وہ امپلائڈ ہوتے ہیں، مگر بتاتے نہیں ہیں. 30% کے قریب رسپونڈ ہی نہیں کرتے ہیں. اینڈ آن دا ہول آئی تھنک مینی آف دیز پیپل آر امپلائڈ. تو ہمیں ابھی تک جو ہم لوگ کی جو بیچز ہوئی ہیں کوئی 50,000 کے قریب، وہ بڑی سکسیزفل رہی ہیں. سیٹسفیکشن لیول اگر دیکھیں تو کوئی 95% سیٹسفیکشن لیول ہے ان کورسز سے. اور کافی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر پہلے کیوں نہیں کیا گیا ہے. پہلی مرتبہ ہم لوگ نے ہائی ٹیک کورسز کریں اور کنونشنل ٹریڈز میں بھی ہائی اینڈ کورسز کرے ہیں. اچھا، تو اس دفعہ جو ہے تھرڈ بیچ میں میں ہماری یوتھ سے کہتا ہوں پلیز اس پر آپ غور رکھیں کہ کس آپ کے انسٹیٹیوشنز نزدیک آپ کے ہیں جو ہائی اینڈ ٹریڈز اور ہائی ٹیک ٹریڈز دے رہے ہیں. اس میں کوئی 35,000 ہائی ٹیک ہیں اور ہائی اینڈ ہے، اور 25,000 کنونشنل ہے. اور یہ آپ کے لیے ساری فری ہے. اس میں اگر کوئی بھی آپ سے پیسے مانگے تو اس کو پلیز رپورٹ کریے. یہ 100% فری ہے. مگر اس میں یہ بھی ہے، ہم لوگ نے انسٹیٹیوشنس کو بہت کلیئرلی کہا ہے کہ ایسے کورسز ڈیزائن کریں کہ اس کے بعد آئدر آپ خود سے کام کر سکیں، اپنے انٹرپرینوریل کام کر سکیں، نہ آپ کو جاب مل جائے. اینڈ مجھے بڑی کانفیڈنس ہے کہ جو لوگ یہ کورسز کریں گے آپ کی چانسز آف گیٹنگ جاب اور اسٹارٹنگ یور اون بزنس ول بی ویری ہائی. یہ اسی لیے ڈیزائن ہوئے ہیں کہ جو لوگ ان امپلائڈ ہیں وہ ان امپلائڈ نہیں رہیں اور اپنے سے کام نہ کسی ادارے کے ساتھ کام کر سکیں. دیکھیں، جو ہائی اینڈ ہائی ٹیک کورسز ہیں اس کے لیے ذرا سا کوالیفیکیشن ذرا سا زیادہ ہیں. آبویسلی وہ کچھ کر نہیں سکتے اس کے بارے میں، اس میں ذرا سا نیومریسی اور کوالیفیکیشنز ضرورت ہے. جو ٹریڈیشنل ووکیشنل کورسز ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے ساتھ بھی آپ کی کمائی نہیں بڑھ سکتی ہے، بالکل بڑھ گی. وہ اس کے جو ہے ریکوائرمنٹس ان ٹرمز آف ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز ایون 5ویں گریڈ تک اگر ہے تو وہ بھی کر لیں گے. انفیکٹ ہم لوگ تو کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اس میں سچ ایجوکیشنل ریکوائرمنٹ نہیں ہو، کہ اگر آپ سیکھنے کی شوق ہے تو آپ آ جائیں. تو یہ ایک بڑی ڈفرینٹ ٹرینڈ ہے. ابھی تک تو اپنے منہ سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں، مگر سرویز بھی بتا رہے ہیں کہ کافی سکسیزفل رہا ہے. اور یہ آئی تھنک عمران خان صاحب کا، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا، عثمان دار ہمارے جو منسٹر آف ایجوکیشن ہے شفقت محمود، ان لوگ کا یہ انیشیٹو تھا. میں تھوڑا سا اس میں کلیم لینا چاہوں گا کہ میں ہائی ٹیک کا میرے بہت اصرار تھا کہ ہائی ٹیک انٹروڈیوس کرا جائے، اور پاکستان میں پہلے کبھی ہائی ٹیک نہیں انٹروڈیوس ہوا تھا. اچھا جاوید صاحب، اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ پہلی بار ہمیں دیکھنے میں نظر آیا ہے کہ نوجوانوں کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ پہلی بار منسٹری میں ہمیں کچھ ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں جو پہلے شاید ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی. اوورال اگر ہم دیکھیں تو بہت سے پروجیکٹس ہیں جس میں لون اسکیم، اسکل اسکالرشپ ہے، نیشنل یوتھ کونسل فرسٹ ٹائم ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے پاکستان کی ہسٹری میں. کہ ہمارے ہاں یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں
40 سال تک جو نوجوان ہیں ہمارے پاس وہ تقریباً 80% ہے، لیکن اس پر ہم کام نہیں کرتے رہے، سنجیدگی سے کام نہیں کرتے. فرسٹ ٹائم ہمیں دیکھنے میں نظر آیا کہ یہ پروجیکٹ شروع ہوئے اور اس میں پھر ایک ہمیں ہجوم بھی نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ بہت زیادہ یہ ظاہر ہے کہ ایک ہی دفعہ ہمیں دیکھنے میں نظر آیا کہ لاسٹ 6 منتھ میں جب سے کووڈ کے تھوڑا سا آگے ہمیں نظر آئے کہ بہتری نظر آئی، تو اس کے بعد یکدم جب تمام پروجیکٹس میں جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ کری. کیسا دیکھ رہے ہیں کہ جس ملک کی یعنی یوتھ پاور ہو اور 80% ہماری 40 سال تک ہوں، ہائی ٹیک میں بھی آپ نے رسپانس دیکھ لیا، لون اسکیم میں بھی دیکھ لیا، پھر کونسل بھی بن گئی اور بہت سی چیزیں ہم، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی پاور ہے نوجوان نسل کو. یہی آپ 20 سال کے بعد یہ انہوں نے پاکستان کو چلانا ہے، تو کنونشنل، ہائی ٹیک، پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا. اور ایک اور جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے اور بڑی اچھی خوشائند بات یہ ہے کہ پہلی بار ہم اپنی نوجوان نسل کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہماری نوجوان نسل دے آلویز رننگ بیہائنڈ دی گورنمنٹ جابس، کہ اب وہ اپنے ہر وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں پیرنٹس بھی شاید بچوں کو سرکاری نوکری کی طرف ہی لے کے جاتے ہیں. اب کی بار ہمیں دیکھنے میں نظر آیا کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی پوٹینشیل ہے اور اس کو کیسے نکالنے میں مزید جو ہے کیا کام کیا جا سکتا ہے. اچھا، ایک چیز آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے، آپ نے ورڈ انگیجمنٹ کی استعمال کری ہے. ڈفرینٹ قسم کی انگیجمنٹ ہے. ایک تو انگیجمنٹ ہے اکنامک انگیجمنٹ، اور یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ کما سکیں، اپنے کو سیلف ریلائنٹ بنا سکیں، اپنے گھر کو سپورٹ کر سکیں، اپنے والدین کو سپورٹ کر سکیں. تو اکنامک انگیجمنٹ ایک کی کمپوننٹ ہے. اگر وہ نہیں ہوتا تو کافی مایوسی ہوتی گھر میں. مگر وہاں پر رک نہیں جاتا ہے. آپ کی سوشل انگیجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، پولیٹیکل انگیجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اسپورٹس انگیجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، وی ہیو بین ویری لکی. ایک ہمارے پاس ایک ایسے پی ایم ہیں اب، عثمان دار صاحب، اینڈ وہ دوست بھی میں اس لیے ان کی تعریف نہیں کرنا چاہتا کہ دوست ہے، مگر ریئلی ایک بڑی ڈفرینٹ ان کی ایٹیٹیوڈ ہے. وہ دل سے بھی ینگ ہے، ان کی ریئلی اپروچ بھی بڑی ینگ ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ واٹ دی یوتھ آف پاکستان از ناٹ سمپلی گریڈی، یہ واپس بھی دینا چاہتی ہے، بلکہ ہماری یوتھ جو ہے از فار بیٹر دین ہم لوگ جیسے لوگ جو بڈھے لوگ ہیں جن نے بس ایکچولی شاید ملک کو ایکسپلائٹ کرا ہے. اور یہ جو ینگ لوگ ہیں دے ریئلی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ گڈ. تو یہ جو ملٹی ڈائمینشنل انگیجمنٹ ہے، whether it is social engagement, political engagement, entrepreneurial engagement, skills training engagement, sports engagement، یہ سارا جو ہے کامیاب جوان کا ایک حصہ بن گیا ہے. اور اس میں آئی تھنک فرسٹ ٹائم پاکستان میں اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ کہ بس آئے چلے اسکلس سیکھ لیا اور جابز لے لی. کئی مرتبہ پہلے جو ہوتا تھا وہ بس اسکلز بھی ایسی دی جاتی تھی کہ بس لٹرلی اس کو گیدر کرا جاتا کہ یہ سیکھ لو بس. اور اس کو یہ بھی اس دفعہ جو ہم لوگ نے اسکلز پروگرام ڈیزائن کرے ہیں، اس لحاظ سے نہیں ڈیزائن کرے کہ ہم لوگ عقل کل ہیں اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ کیا اسکل سکھانا. ہم لوگ نے پوچھا ہے کہ بچوں سے کہ کیا وہ کیا اسکل سیکھنا چاہتے ہیں. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. بیکاز آئی ایم ٹیلنگ یو نوید بھائی، بچے جو ہیں ہماری یوتھ جو ہیں بہتر جانتے ہیں ہم لوگ سے، اینڈ دس از سم تھنگ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ. بالکل، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سید جاوید حسن صاحب، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. وہ ہے نیفٹیک یعنی چیئرمین، اور وہ بھی جو تیسرا بیچ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے ہاں ہائی ٹیک کنونشنل کورسز کروائے جا رہے ہیں، اس پر ان سے ہم جو ہے وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ. اچھا جاوید حسن صاحب، آپ کی کیونکہ آج کل بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تیسرا بیچ ہے، میٹنگز چل رہی ہیں، یورپی یونین کے ساتھ بھی آپ کی کچھ میٹنگز ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں جو فیڈرل منسٹر ہیں انہوں نے بھی کچھ معاہدے کیے ہیں. تو ہمارے ناظرین سامعین کو بتائیے گا کیا یعنی اپ کمنگ پروجیکٹس کس طرح کے آ رہے ہیں مزید بھی جو دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں. اچھا، یہ دیکھیں، یہ جو کامیاب جوان ہنرمند پاکستان، اسینشلی اس کی برانڈنگ ہے اسکلز فار آل. اس میں کامیاب جوان کے اندر اسکلز فار آل جو ہے اس میں کوئی 14 کمپوننٹس ہیں. اب میں سارے 14 کمپوننٹس کے بارے میں تو نہیں بات کر سکتا ہوں، مگر یہ کوئی 5 کمپوننٹس جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں. صحیح. اور اس میں انٹرسٹنگلی یہی جو ہے یورپین یونین کو بھی بڑے پسند آئے ہیں، اور وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے بھی یہی خیالات تھے. ایک تو ہائی ٹیک اینڈ ہائی ٹیک ٹریننگ میں اسپیشلی فور وومن.
اینڈ ہائی اینڈ ٹریننگ آف ٹریڈیشنل ٹیکنالوجیز وہ بہت کرانا چاہتے ہیں. دوسری چیز وہ ڈیفینیٹلی کرانا چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لنکیجز ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی لنکیجز ہوں. صحیح. اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان لنکیجز کے بعد ایکریڈیشن ہو, پھر کورس ڈیولپمنٹ ہو کہ ہمارے جو کورسز ہیں, ہمارے جو ٹریڈز ہیں, ہمارے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ پورے دنیا میں ریکگنائز ہو چکے کہ اگر پاکستان میں کوئی اگر پلمبنگ کی نہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی سرٹیفکیٹ لیتا ہے تو وہ کہیں بھی دنیا میں کام کر سکے. تو ہم لوگ لنکیجز کر رہے ہیں ہم لوگ, تو یہ چیزیں ہم لوگ اب بڑی تیزی سے چل رہی ہیں. اس میں ہم لوگ نے تکامل کے ساتھ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے, یہ سعودی گورنمنٹ کا ایکویولنٹ آف وہاں کے منسٹری آف HRD ان کے پاس ہے. ان نے کہا ہے کہ ہمارے کچھ کورسز تو وہ آٹومیٹکلی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, کچھ کورسز کا یہ ہے کہ پاکستانی میں 1 دن کا ٹریننگ ٹیسٹ ہوگا اور ہمارے جو سرٹیفکیٹس ہیں اس کو ایکسیپٹ کر دیا جائے گا. تو انسٹیڈ آف وہاں جا کے, اور اب سعودی عربیہ جانا بڑا یہ ہوگا کہ ایسے ہی آپ نہیں جا سکے گا جب تک آپ کے پاس سرٹیفکیشن نہیں. یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ پورا دنیا جو ہے نا, اب جیسے ڈاکٹرز کو سرٹیفکیشن کی ضرورت ہوتی تھی, اب پلمبنگ اور ووکیشنل ٹریننگ میں بھی اسی قسم کی سرٹیفکیشن کی ضرورت ہوگی. تو اور پاکستان کو بھی جیسے دنیا جیسے چینج کر رہی, ہم لوگ کو بھی اس کے وقت کے ساتھ چلنا چاہیے اور چلنا ضروری ہے. تو اور یہ بڑی سخت, یہ بڑی زبردست انیشیٹیوز ہیں جو میں تو بہت لکی ہوں کہ ہمارے بہت منسٹر آف ایجوکیشن, ہمارے جو یوتھ افیئرس کے SAPM ہیں, سارے کے ایک ہی خیال ہے. اور یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے اور پاکستان میں. مگر ہائی ٹیک میں یہ ہے کہ لٹرلی ایک جو بچہ ہائی ٹیک سائبر سیکیورٹی کر لیتا ہے اور نہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہیں کوڈنگ سیکھ لیتا ہے تو لٹرلی اس کی جابس کی اس کو تو کوئی کمی نہیں ہوتی. مگر اس میں یہ ذرا سا ٹریننگ زیادہ چاہیے. مگر یہ ہے کہ ہم لوگ کے کافی ایسے جو تھے کمپیوٹر سائنس کے گریجویٹس 40-50%, 30% تو منیمم ان امپلائمنٹ تھی. اگر یہ ایک اسکلس ٹریننگ لے لیتے ہیں تو آلموسٹ امیڈیٹ امپلائمنٹ ہو جاتی ہے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے. میں دوبارہ آپ کی طرف اس میں آؤں گا کہ ایک تو سامعین یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو نوجوانوں کا اس میں رخ, اور دوسری طرف ہمیں گورنمنٹ میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ نوجوانوں کو ان کی صحیح طریقے سے جو ہے وہ رہنمائی کی جا سکے, جس میں بہت سے ہائی ٹیک کی کورسز ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں IT ایکسپورٹ جو ہے اس میں ایک بہت بڑا جو ہے ہمیں جنگ یعنی نظر آتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو کام ہو رہا ہے وہ IT کے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اس میں انٹیلیجنس, جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, سائبر سیکیورٹی ہے, اس پر گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش بھی کری. اور پھر کامرس ہے. میں ونس اگین دوبارہ آؤں گا جوید صاحب کی طرف. جوید صاحب, ایک تو یہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ پڑھی لکھی نوجوان نسل بھی ہے اور جو ہے وہ ان پڑھ بھی ہیں. ظاہر ہے یہ بہت اچھا ایک انیشیٹو ہمیں دیکھنے میں نظر آیا ہے کہ تقریباً ہماری 9+ ملین, تقریباً 10 ملین یعنی 1 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ بیرون ملک میں جو روزگار کی تلاش میں جو ہے موجود ہے. اور اس میں سب سے زیادہ ہمارا نمبر ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہے. اور مڈل ایسٹ کے حوالے سے یہ آپ نے ذکر بھی کیا, بڑی خوشائند چیز تھی کہ جو فیڈرل منسٹر کی باقاعدہ معاہدے بھی ہو رہے ہیں متعلقہ جو ہے وہ ممالک کے ساتھ. تو اس میں جب آپ کنونشنل اور ہائی ٹیک کورسز میں جب نیوٹیک کے جو کورس کی ایک یا اس کی سرٹیفکیشن کی ایک ویلیو ہوگی تو ڈیفینیٹلی ان لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بہت بڑھیں گے. ابھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ یہاں سے جس طریقے سے کر کے جاتی ہے تو ان کو وہاں پہ بہت سے مسائل کا سامنا ہے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اپ کمنگ کس طرح کے, یعنی جو پاکستان سے باہر جائیں گے اوورسیز ہماری لیبر, جیسے ہم نے کہا ہر چیز رجسٹر ہوگی, ہر چیز کے لیے جو ہے وہ ادارے ہوں گے, اور پاکستان کا جو ٹرین شدہ بچہ ہوگا وہ پوری دنیا میں اس کی ایکسپیکٹیشن. دیکھیں اب پہلے بہت ایکسپلائٹیشن تھی. پہلے جاتے تھے, نام تھا ویلڈر کا, اور وہاں جا کے پتھر توڑتے تھے, اور اس کی وجہ سے ان کی ہیومن رائٹس ٹریٹمنٹ بھی بڑی بری ہوتی تھی. ٹھیک ہے. دیکھیں اب وہ جو ہے اس قسم کی آلموسٹ سلیو ٹریڈ جو ہے نا بند ہونی چاہیے. ہمارے ہیومن رائٹس سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم لوگ اپنے لوگوں کو, یہ تو نہیں کہ اگر ہم لوگ یہاں جابز نہیں کریٹ کر رہے ہیں تو بس ان کو بھیج دیں اور کسی صورت سے. ایک چیز میں نے جو اچھی دیکھی آپ کے کورسز میں کریکلم دیکھ رہا تھا, اس کریکلم میں سب سے بنیادی یہ چیز ہے کہ آپ جس بچے کو پڑھا رہے ہیں
جس ملک میں اس جاب کا فیوچر ہے ساتھ اس ملک کے لاز بھی بتائیں. بہت بہت اچھی بات, بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اسکلڈ لیبر جائے, اگر سیمی اسکلڈ بھی جائے تو ان کو لاز پتہ ہوں, اور ان کی جو اگر جائیں ایز اے ویلڈر, نہ کارپینٹر, نہ پلمبر, تو ان کو ایکچولی وہ کام کرا جائے. یہ نہیں کہ دھوپ میں بیٹھا کے ان کو پتھر توڑنے کے لیے کام کرنا جائے. اینڈ دیٹ از دی کریٹیکل تھنگ. اور ہمارے پاس انف ٹیلنٹ ہے, اور یہ کافی حد تک ہم لوگ کے یہاں ایکسپلائٹیشن تھا, اور فیک ڈگریز تھی, فیک سرٹیفکیشنز تھی. اب ماشاء اللہ سے یہ سعودی عربیہ بھی بند کر رہا ہے, اور ہم لوگ کو بھی یہ بند کرنا چاہیے. اور اس میں جو مڈل مین تھے جو اس کا ایکسپلائٹیشن کرتے, اب ان کو بھی نہیں موقع ملے گا, اس لیے کہ اب سرٹیفکیشن کی ضرورت ہے. اور اس میں یہ ہے کہ نیفٹیک جیسے ادارہ کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا کہ ٹریننگ صحیح ہو, اور گورنمنٹ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ دیکھیں پی ایچ ڈی اور ایم ایس سی اور یہ سب تو لوگ شوق سے کر لیتے ہیں, صحیح ہے, یہ اور پیسے بھی خرچ کر لیتے ہیں. جو غریب عوام ہے اس کے لیے کئی مرتبہ پیسہ نہیں ہوتا ہے, تو اس میں گورنمنٹ کو انویسٹ کرنا پڑتا ہے. بالکل. میں ونس اگین آپ سے شکریہ بھی ادا کروں گا کہ آپ جب بھی ہمارے نوجوان نسل چاہتی ہے تو آپ لوگ آ جاتے ہیں بتانے کے لیے. میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا ان پیرنٹس کے لیے, ان نوجوان کے لیے جو ہر وقت سرکاری جاب کے پیچھے جاتے ہیں. ایسے یعنی ایک طرف ہم لان اسکیم دیکھ رہے ہیں, ٹیلنٹ ہنٹس دیکھ رہے ہیں, دوسری طرف ہم اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ نیفٹیک جو ہائی ٹیک کورسز کروا رہا ہے. اس کے بعد کیا یہ جو ہمارے پیرنٹس بھی ہیں, ہمارے بچے بھی ہیں, گورنمنٹ جاب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ان کے لیے کیا پیغام دینا؟ میں کہتا ہوں پلیز گورنمنٹ کو بھول جائیں. گورنمنٹ جو ہے وہ جتنی چھوٹی ہو سکتی ہونی چاہیے. گورنمنٹ کو بس جو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو, کہ بزنسز اپنے سے بڑھیں, اور جو سب سے زیادہ پراسپیرٹی اس ملک میں آئے گی وہ پرائیویٹ سیکٹر سے آئے گی, اور پرائیویٹ سیکٹر میں بزنسز کریں, آپ جابز بنائیں, آپ جابز اس میں لیں. گورنمنٹ میں ویسے بھی جو لوگ پہلے آتے تھے, اب تو خدا کا شکر ہے ذرا کم ہوا ہے, کرپشن کے لیے آتے تھے, اور اب وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوتی جائے گی. تو بیسیکلی یہ ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ سے جتنی کم دھیان دیں, پرائیویٹ سیکٹر میں کریں, اور اگر پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کریں تو اپنا کام کریں, انٹرپرینرز بنیں جتنا بن سکتے ہیں. بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود تھے سید جاوید حسن صاحب جو کہ نیفٹیک کے چیئرمین تھے. کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے, ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.